رات کے 2 بج رہے تھے، بادل گرج رہے تھے اور بارش مسلسل کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی۔ عادل اپنے پرانے خاندانی گھر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ حویلی اس کے دادا نے بنوائی تھی، لیکن کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ عادل یہاں صرف اس لیے آیا تھا تاکہ زمین اور جائیداد کے کاغذات دیکھ سکے۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی جل رہی تھی جو بار بار بجھنے لگتی تھی۔ اچانک اس نے اوپر کی منزل سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ وہ چونک گیا کیونکہ اس نے سب دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس نے ہمت کی اور ٹارچ اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ سیڑھیاں پرانی اور چڑچڑانے والی تھی۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا تو اسے ایک کمرہ دکھائی دیا جس پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تالا آدھا ٹوٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور سے توڑنے کی کوشش کی ہو۔ عادل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ عادل نے ٹارچ کی روشنی میں اس کمرے کے دروازے پر نظر ڈالی۔ دروازے کے ساتھ عجیب نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیوار کھرچی ہو۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، لیکن پھر ہمت کر کے دروازہ دھکیل دیا۔ تالا خود بخود کھل کر نیچے گر گیا اور کمرہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور ایک سرد جھونکا باہر آیا۔ عادل نے ٹارچ اندر کی تو دیکھا کہ کمرے میں پرانے فرنیچر کے ٹکڑے، ٹوٹی کرسیاں اور ایک لکڑی کا بڑا سا صندوق رکھا ہوا ہے۔ کمرے کی فضا عجیب سی کھٹن اور بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا اور چاروں طرف دیکھا۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے کو چھوا ہو۔ وہ فوراً مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہونے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ صندوق کھول کر دیکھنا تو چاہیے، لیکن اسی میں سارا راز چھپا ہو۔ عادل نے صندوق پر ہاتھ رکھا تو اسے لگا جیسے لکڑی برف کی طرح ٹھنڈی ہو۔ اس نے بمشکل ڈھکن اٹھایا تو اندر کپڑوں کے پرانے ٹکڑے اور کاغذات نظر آئے۔ اچانک اس کی نظر ایک ڈائری پر پڑی جو خون سے لت پت معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، اگر یہ ڈائری کوئی پڑھے تو جان لے کہ یہ کمرہ کبھی نہیں کھلنا۔ یہاں جو قید ہے وہ انسان نہیں۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے اسے کمرے کے کونے سے مدھم سی سرگوشی سنائی دی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گئے۔ اس نے ٹارچ نیچے کی تو دیکھا کہ زمین پر خون کے دھبے تازہ تھے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک مزید گر گیا اور سانسیں لینا مشکل ہونے لگا۔ عادل نے ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ وہ جتنا بھی کھینچتا دروازہ ہلتا تک نہیں تھا۔ اچانک صندوق خود بخود ہلنے لگا اور اس کا ڈھکن پوری طاقت سے کھل گیا۔ اندر سے کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ عادل نے کان بند کیے، لیکن آوازیں مزید تیز ہو گئی۔ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور خود بخود ایک صفحے پر کھل گئی۔ اس پر لکھا تھا، جس نے یہ کمرہ کھولا وہ ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ عادل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک سیاہ سایہ کھڑا ہے جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ قریب آتا گیا اور عادل نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ اس نے سرد آواز میں کہا، یہ میرا کمرہ ہے اور اب تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ عادل پیچھے ہٹنے لگا، لیکن دیوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ عورت اچانک چینخی اور کمرے کی ساری چیزیں خود بخود حرکت کرنے لگی۔ کرسیاں ہوا میں اڑنے لگی اور دیواروں سے خون بہنے لگا۔ عادل نے آنکھیں زور سے بند کر کے دروازے پر مکہ مارا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اچانک فون کی بیل بجنے لگی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ سگنل کے بغیر بھی اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اسکرین پر صرف یہی لکھا تھا، تمہارے لیے آخری موقع ہے۔ عادل نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی تو دوسری طرف ایک مدھم سی آواز آئی، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کمرے کا راز مکمل پڑھو۔
وہ فوراً ڈائری کی طرف لپکا اور زمین پر گری ڈائری اٹھا لی۔ اس نے آخری صفحہ کھولا تو لکھا تھا، اس عورت کی روح تب تک قید ہے جب تک کوئی نیا انسان اس کمرے میں داخل نہ ہو۔ جو بھی اندر آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے اس کا شکار بن جائے گا۔ عادل کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ اسے اب سب کچھ سمجھ آ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ڈائری بند کی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عورت بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا۔ عورت نے اپنے ہاتھ عادل کی گردن کی طرف بڑھے۔ وہ زور سے چیخا، لیکن آواز کمرے کی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ اچانک لالٹین بجھ گئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بس عادل کی چیخ سنائی دی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں کے لوگ حویلی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر کے کمرے کی کھڑکی آدھی کھلی ہوئی ہے۔ اندر سے کسی کے ہنسنے اور رونے کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں جو بھی اس کمرے کے قریب جاتا ہے اسے اپنے نام سے کسی کے پکارنے کی آواز آتی ہے اور پھر وہ شخص غائب ہو جاتا ہے۔ کئی دن گزر گئے لیکن عادل واپس نہ آیا۔ گاؤں والوں نے سمجھ لیا کہ وہ بھی اس کمرے کا حصہ بن چکا ہے۔ حویلی ایک بار پھر بند کر دی گئی، لیکن رات کے وقت اکثر لوگ دور سے دیکھتے کہ کمرے کی کھڑکی میں کوئی سایہ کھڑا ہے۔ کبھی وہ عادل کا سایہ لگتا اور کبھی اس عورت کا۔ اب یہ حویلی ایک خوفناک داستان بن چکی تھی جسے سن کر ہر کوئی کانپ اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بند کمرے کا راز کبھی نہیں کھلے گا، کیونکہ جو بھی اسے جاننے کی کوشش کرے گا وہ خود اس راز کا حصہ بن جائے گا۔ اور شاید آج بھی عادل کی چیخیں اس کمرے کی دیواروں میں گونجتی ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔